السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برقی مقناطیسی اثرات کے اس تیسرے سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہوئے آج میں آپ کو برقی مقناطیسی اعمالیت الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کیا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھیں گے۔ موصل سے منسلک مقناطیسی میدان میں تبدیلی موصل میں اعمالی کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ موصل جو ہے تار ہوتی ہے، جو تار ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں موصل۔ تو یہاں پہ ہم نے تانبے کی تار کا استعمال کیا ہوا ہے۔ منسلک لفظ جو ہے یہ تعلق رکھنے سے ہے۔ تو موصل کا تعلق جب مقناطیسی میدان سے ہوتا ہے اور مقناطیسی میدان میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے موصل میں اعمالی کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں برقی مقناطیسی اعمالیت، جسے مائیکل فیراڈے نے ایک تجربے کی مدد سے سمجھایا۔ تو آئیے ہم اس تجربے کو سمجھتے ہیں۔ تو مائیکل فیراڈے نے سب سے پہلے ایک مخفے کے استوانے کو لے کر، مخفے کا استوانہ مطلب جسے ہم چائنا کا مٹیریل بھی کہتے ہیں، جیسے کہ کپ ساسر وغیرہ بنتے ہیں، وہ مٹیریل سے اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ یہاں پہ ہم لوگ پلاسٹک کا پائپ بھی لے سکتے ہیں، ایسے کوئی بات نہیں کہ وہی لینا ہے۔ تو تانبے کی تار کو اس نے لپیٹا چکروں کی صورت میں، جیسا کہ یہاں پہ شکل میں آپ کو دکھ رہا ہے۔ تو تار کے دونوں سروں کو اس نے رو پیما سے جوڑ دیا۔ رو پیما کو انگریزی میں گیلونومیٹر کہتے ہیں۔ یہ وہ آلہ ہے جو برقی رو کے کم سے کم مقدار کو بھی معلوم کر سکتا ہے یا پیمائش کر سکتا ہے، جبکہ امیٹر جو ہے وہ برقی رو کی زیادہ مقدار کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فرق یہی ہے گیلونومیٹر اور امیٹر میں۔ تو جب مائیکل فیراڈے نے ایک سلاخی مقناطیس کو اس استوانے میں اندر باہر کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے اعمالی کرنٹ پیدا ہوا اور اس کی سمت کو گیلونومیٹر نے ظاہر کیا۔ کبھی ایک طرف جنبش کر رہا تھا، کبھی دوسری طرف جنبش پا رہا تھا۔ تو آئیے ایسا کیوں ہو رہا تھا ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقناطیس کے اطراف مقناطیسی میدان واقع ہوتا ہے اور وہ مقناطیسی میدان خطوط کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب مقناطیس اندر داخل ہوتا ہے تو وہ خطوط یہ تانبے کی تار کے جو چکر ہیں وہ ان کو خطا کرتے ہیں، یعنی کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمالی کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب مقناطیس اندر داخل ہو رہا تھا تو یہاں پہلے موجود تانبے کی تار کے چکر مقناطیسی خطوط خود کو کاٹنے کی وجہ سے یہیں سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ چکر لگاتے ہوئے دوسری جانب جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایک سمت مقرر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے گیلونومیٹر ایک طرف جنبش پاتا ہے، اور جب میگنیٹ اندر ہوتا ہے تب اسے جب باہر نکالا جاتا ہے تو اس وقت اس کے خطوط کو دوسری جانب موجود تانبے کی تار کے چکر اسے خطا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرنٹ وہاں پہ پیدا ہوا اور وہ وہاں سے گھومتے ہوئے دوسری جانب آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں کرنٹ کی سمت بدل جاتی ہے اور اسی کو گیلونومیٹر دوسری جانب جنبش پاتے ہوئے دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب اندر گیا تو ایک طرف جنبش، جب باہر آیا تو دوسری جانب جنبش۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پتا چلا جو پیدا ہونے والا اعمالی کرنٹ ہے اس کو سمت بدلتے ہوئے دیکھا گیا۔ تو اسی لیے اس کو سمت بدلنے والا کرنٹ یا اے سی کرنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اعمالی لفظ جو استعمال کیا گیا انگریزی میں سے انڈیوسڈ کہتے ہیں، یعنی اکسایا گیا ہے۔ یہاں پہ اکساؤ ہوتا ہے، اکساؤ کی وجہ سے یہ کرنٹ بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اسے اعمالی کرنٹ کہا گیا۔ تو فیراڈے نے صرف اتنا ہی ایکسپیریمنٹ کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ اس نے یہ بھی خیال کیا کیا اعمالی کرنٹ کی مقدار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ جو تانبے کے تار کے جو چکر تھے ان کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے، یعنی پہلے اس نے 10 چکر لیے تھے، بعد میں اس نے 50 کر دیے، پھر 100 کر دیے۔ تو ایسا کرتے ہوئے پھر وہ دوبارہ جب ایکسپیریمنٹ کو دہراتا ہے تو اس نے پایا کہ گیلونومیٹر کی سوئی جو ہے اور زیادہ جنبش پا رہی تھی، یعنی اعمالی کرنٹ کی مقدار زیادہ ہونے لگی۔ پھر اس نے دوبارہ کیا کیا، ایک طاقتور مقناطیس لے کر اسے زور سے ایک دم فاسٹ اندر باہر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی اعمالی کرنٹ میں اس نے اضافہ دیکھا۔
تو اس طرح سے ہم مغناطیسی میدان کی تبدیلی کی شرح کو بڑھاتے ہوئے بھی اعمالی کرنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور تانبے کی جو تار کے چکر ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر کے اعمالی کرنٹ کی مقدار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ مائیکل فیراڈے نے ثابت کیا اور برقی مغناطیسی اعمالیت کو پیش کیا۔ اس کا اور ایک دوسرا تعارف ہے، آئیے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تعارف ہے وہ عمل جس کے ذریعے کسی موصل میں متغیر مغناطیسی میدان دوسرے موصل میں کرنٹ کی اعمالیت کرتا ہے، برقی مغناطیسی اعمالیت کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا مائیکل فیراڈے نے اسطوانہ اور تانبے کی تار کا استعمال کیا تھا، ایسے ہی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایک سیٹ یہاں پہ اس طرح سے لے کر اسے اے سی کرنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی متبادل برقی رو سے جوڑ دیا گیا اور سوئچ لگا دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ اور ایک سیٹ کو اس نے کیا کیا، برقی رو یعنی جو برقی رو پیدا ہوگی اسے جانچنے کے لیے یہاں پہ رو پیما یا بلب کا استعمال کیا۔ تو اب ہوتا کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ جب اے سی کرنٹ اس میں بہنا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برقی رو کی وجہ سے مغناطیسی میدان عمل میں آتا ہے۔ تو یہاں موصل میں کتنے چکر نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب تانبے کی چکروں میں برقی رو بہتی ہے اس کی وجہ سے ہر چکر کی وجہ سے ایک مغناطیسی میدان واقع ہوتا ہے۔ تو یہ تمام مغناطیسی میدان مل کر ایک طاقتور مغناطیسی میدان بناتے ہیں جو کہ خطوط کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب یہ خطوط دوسرے کوئل میں موجود تانبے کی تار کے چکر خطا کرتے ہیں تو اس میں اعمالی کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اعمالی کرنٹ جو پیدا ہوتا ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے یہاں پہ گیلونومیٹر یا بلب لگایا جاتا ہے۔ تو اگر بلب ہے تو بلب روشن ہوتا جائے گا، بند ہوتا جائے گا، پھر روشن ہوتا جائے گا، بند ہوگا، روشن ہوگا، بند ہوگا، کیونکہ یہ جب تک خطا کرتے رہیں گے تب تک برقی رو بہتی رہے گی۔ خطا کرنا بند ہو گیا تو بلب بند ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر گیلونومیٹر رہا تو اسی طرح سے جنبش دکھائے گا، ورنہ پھر وہ صفر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ کس طرح سے برقی مغناطیسی اعمالیت کام سر انجام دیتی ہے۔ یہاں پر بھی ہم اعمالی برقی کرنٹ کی مقدار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوسرے کوئل میں جو کوئل بی نظر آ رہا ہے، اگر اس میں چکروں کی تعداد میں اضافہ کر دیں تو اعمالی کرنٹ بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر ہم نے سمجھا کہ برقی مغناطیسی اعمالیت کیا ہوتی ہے۔ جو اعمالی کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کی سمت کس طرف ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اسے سمجھانے کے لیے فلیمنگ نے اپنے دائیں ہاتھ کا کلیہ، جسے ہم جنریٹر کلیہ بھی کہتے ہیں، پیش کیا۔ تو فلیمنگس رائٹ ہینڈ رول، جنریٹر رول، اس نے پیش کیا۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹا، پہلی انگلی اور درمیانی انگلی، انگوٹا، پہلی انگلی اور درمیانی انگلی کو ایک اس طرح پھیلائیں کہ یہ ایک دوسرے کے عمودن ہوں۔ عمودن ہونے 90 درجے کا زاویہ بننا چاہیے۔ اگر پہلی انگلی مغناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کرے اور انگوٹا موصل کی حرکت کو سمت ظاہر کرے تو پیدا ہونے والا اعمالی کرنٹ کی سمت کو درمیانی انگلی کیا کرے گی، نشاندہی کرے گی یا سمت کو دکھائے گی۔ تو آئیے اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک گھڑنال مغناطیس ہے جس کا نارتھ بلو کلر کا، ساؤتھ ریڈ کلر کا ہے۔ تو مغناطیسی میدان نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تیر کا نشان، یہ خطوط مغناطیسی خطوط ہیں جو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ خطوط مغناطیسی میدان کے خطوط ہیں۔ جب اس میں یہ موصل یعنی تانبے کی تار کو حرکت دی گئی اوپر سے نیچے کی جانب تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ تانبے کی تار یہ خطوط کو خطا کرنے لگی، اسی کی وجہ سے اس میں اعمالی کرنٹ پیدا ہوا، تو جسے رو پیما نے دکھانا شروع کر دیا۔ تو ہم یہاں پہ فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کا قانون کیسا استعمال کریں گے یا کلیہ استعمال کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اپنی پہلی انگلی مغناطیس
मैदान की सिमत यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखाएंगे। आप यहाँ वीडियो में देखते हुए भी कर सकते हैं। तो अपने दायां हाथ लीजिए, पहली उंगली को मकनातीसी मैदान की सिमत को जाहिर करें और अंगूठे को नीचे की तरफ यानी जो हरकत दी जा रही है मौसल को उसकी तरफ कर दें। तो अब देखेंगे आपकी जो दरमियानी उंगली है वो जो पैदा होने वाला एमालिक करंट है उसकी सिमत को जाहिर करेगी। किया आपने? तो आपको पता चला कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कुलिया कैसे काम कर रहा है। वेरी गुड। चलिए अब इसी का इस्तेमाल करते हुए जनरेटर कैसे काम करता है हम समझने की कोशिश करेंगे। बरखी जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बरखी जनरेटर वो वाला है जो मैकेनिकी तवानाई को बरखी तवानाई में तब्दील करता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी बनावट को समझेंगे। तो बनावट को कैसे लिखना है या बताना है तो मैं बताने जा रहा हूं, आप गौर से समाप्त करें। दो ताकतवर मकनातीसी खुदबैन N और S के दरमियान आर्मेचर का तांबे के तार से बना हुआ लच्छा ABCD को आजादाना हालत में रखा जाता है, जिसका सिरा AB धाती हल्के R1 के साथ जुड़ा होता है, जो कार्बनी ब्रश B1 के साथ तमास में रहता है। दूसरा सिरा CD धाती हल्के R2 के साथ जुड़ा होता है, जो कार्बनी ब्रश B2 के साथ तमास में होता है। तो फिर आखिर में कार्बनी ब्रश B1 B2 को रौ पैमा से जोड़ दिया जाता है। तो ये रही इसकी बनावट। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसका काम कैसे है, कैसे काम करता है वो समझेंगे। तो जब हम इसे घुमाते हैं, पूरे सेट आर्मीचर को जो घुमाते हैं, तो आर्मीचर कौन सा है, ये धाती हल्के और ये तांबे के तार से बना हुआ लच्छा, ये पूरा आर्मीचर कहलाता है। जहां यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा सेट जो है आर्मीचर है। जब इसे हम घुमाते हैं तो आर्मीचर का जो तांबे के तार का हिस्सा होता है वो क्या करता है, मकनातीसी खतूत खोद को खता करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मकनातीसी खतूत खोद जो आपको लाइन्स नजर आ रहे हैं खतूत खोद है। तो ये खतूत खोद को जब ये आर्मीचर घूमता है तो इसका जो ये हिस्सा है ये क्या करता है, खता करता है, उनको काटता है। इसी के वजह से एमाली करंट पैदा होता है। तो ये एमाली करंट जो पैदा हो रहा है इसमें ये एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट यानी मुतबादिल बरखी रो है, यानी सिमत बदलने वाली। तो इस सिमत बदलने वाली बरखी रो इसमें कैसे पैदा होती है हम इसी को अब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, जो ये चक्कर घूम रहा है तो इसमें आपको दो कलर दिखते हैं, एक रेड वाला एक ग्रीन वाला। तो ये अब जो शुरू कर रहे हैं हम समझेंगे कि रेड से शुरू हो रहा है। फर्स्ट करेंगे कि ये AB का सिरा है। तो जब AB का सिरा निस्फ गर्दिश करता है, निस्फ गर्दिश का मतलब है AB का सिरा CD के पास जाएगा, CD का सिरा AB के पास आएगा, तो इसे कहेंगे निस्फ गर्दिश, आधी गर्दिश। तो जब ऐसा होता है तो चूंकि AB का सिरा सबसे पहले खतूत खोद को खता करता है तो करंट भी पैदा यहीं से होगा। तो करंट की सिमत क्या होगी, A से B, B से C, C से D, D से होते हुए R2, R2 से B2, यहाँ से रौ पैमा, फिर यहाँ से होते हुए B1, B1 से R1 और फिर वापस A। तो ये निस्फ गर्दिश है। इसी निस्फ गर्दिश को दिखाने के लिए ग्राफ में हमने ऊपर से इतना हिस्सा लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये निस्फ गर्दिश है। अब दूसरी निस्फ गर्दिश में क्या होता है, जो CD का हिस्सा AB के पास आया है वहां से शुरू होगा। जब CD का हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा तो ये खतूत को खता करेगा। तो अब जो करंट पैदा होगा वो D से शुरू होगा। तो अब करंट की सिमत होगी D, C, B, A से होते हुए R1, R1 से B1, यहाँ से होते हुए रौ पैमा से होते हुए B2, B2 से R2 और फिर D को वापस। तो ये दूसरी निस्फ गर्दिश में यहाँ पे क्या हुआ, करंट की सिमत बदल गई, जिसे हमने यहाँ पे ग्राफ में नीचे की जानिब से बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है।
یہ سمت بدلنے والی برقی رو ہے، متبادل برقی رو، الٹرنیٹنگ کرنٹ۔ تو اس طرح سے برقی جنریٹر سے ہمیں جو برقی رو حاصل ہو رہی ہے وہ اے سی کرنٹ ہے۔ تو اس کا استعمال بہت جگہ ہوتا ہے برقی رو بنانے کے لیے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، ڈیم میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ جنریٹر، بڑے بڑے جنریٹر ہوتے ہیں جس کے پنکھے کے اوپر زور سے پانی گرا جاتا ہے تو آرمیچر گھومنے لگتا ہے تو کرنٹ بنتا ہے۔ تو آئیے اب ہم لوگ، جب یہ کرنٹ بنتا ہے تو ہمارے گھروں تک سپلائی ہوتا ہے، فیکٹریوں تک سپلائی ہوتا ہے۔ جب یہ کرنٹ ہمارے گھروں تک آتا ہے تو ہمارے گھر میں جو تاروں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے، وہ تار کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، ان کو کس طرح سے جوڑنا چاہیے، کیا ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے گھریلو برقی سرکیوٹ میں، ڈومیسٹک الیکٹرک سرکیوٹ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں گھریلو برقی سرکیوٹ میں جو وائر استعمال کرتے ہیں وہ مختلف کلر کے ہوتے ہیں۔ وہ جو کلر ان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی پلاسٹک کا جو کور چڑھا ہوتا ہے، بلیک، ریڈ، بلیو، یہ یلو، وائٹ ہوتا ہے، تو یہ الگ الگ کلر جو ہے الگ الگ معنی ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سرخ کلر جو ہے لائیو مثبت تار، جس میں کرنٹ بہتا ہے، اسے ہم کیا کریں گے، سرخ سے ظاہر کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے سرخ کلر۔ اس میں اور ایک ہوتا ہے نیوٹرل، تو وہ نیوٹرل جو ہے منفی کہلاتا ہے، جسے ہم کالے رنگ سے ظاہر کرتے ہیں اکثر عام طور پر۔ اور ایک ہوتا ہے ارتھنگ، وہ جو ہے سبز کلر کا ہوگا، گرین۔ تو یہ تین کامن کلرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر زیادہ مقدار میں وائرس کا استعمال ہے تو وہاں پہ اور بھی دوسرے کلرز ہوں گے، جیسا کہ یلو ہے، وائٹ ہے، پھر بلیو ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ کلر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پن ہوتی ہے اس میں ہم تار کس طرح سے جوڑتے ہیں، یہاں پہ بناوٹ دکھائی گئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نیوٹرل وائر ایک طرف ہے، لائن وائر ایک طرف ہے، درمیان میں بیچ میں جو بڑا ہول نظر آتا ہے پن میں آپ کو، وہ ارتھنگ وائر ہے۔ تو لائیو مثبت تار کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ لوگ اکثر دیکھو گے کہ ٹیسٹر کی مدد سے جب آپ پن میں ٹیسٹر ڈال کے چیک کرتے ہیں تو اس کا بلب آن ہو جاتا ہے، تو وہ لائیو ہے۔ جس میں اس میں ہول میں یا سوراخ میں ٹیسٹر آن نہیں ہوتا ہے، وہ یا تو نیوٹرل ہوتا ہے یا تو ارتھنگ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نیوٹرل اور ارتھنگ میں فرق کیسے کریں گے؟ نیوٹرل کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ارتھنگ کا جو ہے بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ پن میں دیکھے رہیں گا، جو درمیانی پن ہوتی ہے وہ ذرا موٹی اور بڑی ہوتی ہے، جبکہ آزو بازو والی چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بناوٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ارتھنگ کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ارتھنگ بے حد ضروری ہے، خاص کر کے شارٹ سرکٹ کے دوران وغیرہ۔ جب بھی برقی رو کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو شارٹ سرکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق میں آپ کو ابھی سمجھانے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، برقی رو کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ارتھنگ ہمیں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی آپ فریج کو چھوتے ہیں یا کمپیوٹر کے سی پی یو کو چھوتے ہیں اور آپ کے پیر کھلے ہیں، اس وقت مطلب کوئی چپل وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کو ہلکا سا کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہوگا، جسے آپ جم جم کہتے رہتے ہیں، جم جم ایسے کچھ محسوس ہو رہا ہے، ایسے کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کہنے کا مطلب ہے، یہ آپ کو کرنٹ لگ رہا ہے، اور اکثر یہ ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں پہ ارتھنگ نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، ارتھنگ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ارتھنگ کے لیے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ایک گھڑا کھودتے ہیں اور اس گھڑے میں نیچے جانب ایک تانبے کا پلیٹ لگا دیتے ہیں۔ اس تانبے کے پلیٹ سے ایک وائر کو سولڈر کر کے باہر لیتے ہیں اور اس گھڑے کے اندر کوئلہ اور نمک ڈال کر اسے بند کر دیتے ہیں۔ اب جو تار باہر آئی ہے اس کا کنیکشن جو بڑا پوائنٹ ہوتا ہے، جو لائیو تار اور نیوٹرل تار کے ساتھ میں، اسے بھی لا کر کیا کرتے ہیں، جو موٹا حصہ دکھتا ہے پن والا، وہاں پر کیا کرتے ہیں، اسے جوڑ دیتے ہیں۔ تو جب بھی کرنٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ کرنٹ کی مقدار جو زیادہ ہوتی ہے وہ ارتھنگ کے تھرو کیا ہوتا ہے، زیر زمین ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ کرنٹ لگنا بند ہو جاتا ہے جو پہلے ہمیں لگ رہا تھا۔ تو
ایسے ہوتا ہے. تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوئچ میں چند پوائنٹس ہوتے ہیں، چند بٹن ہوتے ہیں. جب ہمیں بہت سارے الیکٹرک آلات جوڑ دیتے ہیں ایک ساتھ تو وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، جسے ہم شارٹ سرکٹ کہتے ہیں. تو آئیے ہم سمجھیں گے اسے یہ چیز کیا ہے. اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اوور لوڈنگ اور شارٹ سرکٹ کسے کہتے ہیں. تو اوور لوڈنگ کیا ہے؟ تو یہ اوور لوڈنگ جو ہے 4 چیزوں سے ہوتا ہے. ایک، لائیو تار اور نیوٹرل تار کے ایک دوسرے سے جڑنے کی وجہ سے، یا پھر تار کا حاجز خراب ہو جاتا ہے، یعنی اوپر جو پلاسٹک کوٹنگ رہتی ہے وہ پورا خراب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یا بہت سارے آلات ایک ہی جگہ جوڑنے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے سوئچ لگے ہوئے ہیں ایک ہی بورڈ میں. اور یا پھر آلات میں خرابی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ 4 اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اوور لوڈنگ ہو کر شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. جب یہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. تو شارٹ سرکٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کرنٹ کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے. وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ شارٹ سرکٹ عمل میں آتے ہیں. اسی لیے اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی بورڈ میں کئی سارے آلات کو جوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے لیے الگ الگ پن ہو یا الگ الگ بورڈ ہو بنانے چاہیے. تو ایسا کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور وائر کی ایک لائف ہوتی ہے، جیسا انسان کی لائف ہے 80 سال 100 سال یا 150 سال بھی کہہ لو، جو کہ ابھی پاسبل نہیں ان دنوں میں، اس کے بعد انتقال کر جاتے ہیں. اسی طرح سے وائر کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. جب اس کی وہ لائف ختم ہو جائے، سمجھ لیں کہ 10 سال ہو یا 20 سال ہو، تو اس کے بعد وائرنگ کو تبدیل کر لینا ضروری ہے، ورنہ یہ اوور لوڈنگ اور شارٹ سرکٹ کا مسئلہ چلتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ہم لوگ اب یہ دیکھیں گے کہ امتحان میں کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. میں نے چند سوالات آپ کے لیے بنائے ہیں، کوشش کریں انہیں حل کرنے کی. آئیے دیکھتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے متبادل کرنٹ اور راست کرنٹ میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا متبادل کرنٹ جو ہے وہ سمت بدلنے والا کرنٹ ہے، جبکہ راست کرنٹ جو ہے وہ سمت نہیں بدلتا. گیلونومیٹر کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ والا ہے جو برقی راؤ کی کم سے کم مقدار کو معلوم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ بہت سارے سوالات یہاں پہ میں نے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ بنا بھی سکتے ہیں کوشچنس اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی دشواری پیش آتی ہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر مجھے آپ وہ سوال ایک پیپر پر لکھ کر مجھے اس کا امیج بھیج دیں، فوٹو بھیج دیں، میں آپ کو ویسے ہی آپ کو جواب دے دوں گا. تو یہاں پر ایک سوال نظر آ رہا ہے، ایک تجارتی موٹر عام موٹر سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ تو یہ سوال کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ ایک تجارتی موٹر عام موٹر سے 3 لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. وہ نمبر 1، مستقل مقناطیس کی جگہ برقی مقناطیس کا استعمال کرتے ہیں. برقی مقناطیس مطلب برقی رس سے بننے والا، جسے ہم الیکٹرومائٹ کہتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ. کرنٹ بردار کوئل کے ایسال تار میں زیادہ تعداد میں پھیرے ہوتے ہیں، یعنی جو کوئل ہوتا ہے اس میں جو چکر لے جاتے ہیں تانبے کے تار کے، اس میں بہت اضافہ کیا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے چکر لیے جاتے ہیں. اور تیسرا، ایک ملائم لوہے کا کور، یعنی ملائم لوہے کا استعمال کرتے ہوئے کور کو تیار کرتے ہیں، کیونکہ ملائم لوہا ہی ہے جو بہترین برقی مقناطیس بن سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ سوال کا جواب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی دوسرے سوالات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ان کا جواب آپ کو میرے ایکسپلینیشن میں مل جائے گا. اگر پھر بھی کوئی دشواری ہوتی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ اس چیپٹر کو بخوبی سمجھے ہوں گے. تو آپ تمام کا مجھے بغور سماعت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.